بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے انٹیلیجنس کے بھی بندے بیٹھتے ہیں، اور اسرائیل کا سفیر بھی بیٹھتا ہے امریکی ایمبیسی کے اندر، اور فوجیوں نے منظوری دی تھی 2003 میں، 2003 سے لے کے آج تک تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں وہ بیٹھتا ہے یہاں پہ اسرائیل کا سفیر. جی وٹ یو. دیر ہی کو. تو جن بھائیوں کو اگر اندازہ نہیں تھا، جو ہمیں کہتے ہیں نا اسرائیل کو ماننا ہے نہیں ماننا، انہوں نے سب کچھ مانا ہوا ہے، مگر یہ پاسپورٹ پہ لکھ کے نا کہ ہم دنیا کے ٹارزن ہیں، کہ ہم نے پاسپورٹ پہ لکھے ہوئے وہاں نہیں جاتے، اور وہ ان کا بندہ یہاں بیٹھا ہوتا ہے، ان کے بندے وہاں جاتے ہیں. یہ تو ہو گئی ایک بات. دوسری بار ہمیں ایک دوسری فوج سے یہ ہمیں ڈراتے ہیں، 70-80% ہمارے جو غریبوں کے پیسے یہ لے لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہماری جو دوسری سب سے بڑا ان کا جو ایم ہے، بلکہ وہ پہلا ہونا چاہیے، جو کہہ رہے ہیں کون سی آرمی اور کون سی نیوی اور کون سی ایئر فورس سے یہ لڑتے ہیں. اسی بھائی آپ کوئکلی بتا دیں، پھر میں تھوڑا سا آگے جاتا ہوں. یہ جناب آپ کی انڈین آرمی ہے، ٹھیک ہے. یہ وہی فوج ہے بی ایف ٹی بھائی، جس کا ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت ریڈ سی میں 7 بحری بیڑے آپ کے ہیں اور 8 یا 9 بحری بیڑے انڈیا کے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ 17 کے قریب تقریباً بحری بیڑے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے اندر ایک آدھ میرا خیال ہے شاید سری لنکا کا بھی ہے. تو یہ سنگل کمانڈ اینڈ کنٹرول، یعنی انڈین کمانڈ اینڈ کنٹرول کے مطابق، یعنی کمیونیکیشن کے مطابق یہ پیٹرولنگ کر رہے ہیں وہاں پہ. ظاہر ہے جب آپ نے پیٹرولنگ کرنی ہوتی ہے اوپن سی کے اندر، تو پوری کی پوری جہاں پہ اتنے 18-20 شپ ہوتے ہیں، تو ان کی پورے کے پورے روٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ فری موو نہیں آپ کر سکتے. تو وہ یعنی کہ کمانڈ اینڈ کنٹرول جو سسٹم ہے اس وقت، وہ انڈین نیوی کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے، جس کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے جو یہ ہے آپ کے ساتھ جہاز وہ چل رہے ہیں وہاں پہ. اچھا، ساتھ میں جو ہمیں بجٹ ہم سے لیتے ہیں کہ ہم نے انڈیا سے کشمیر کو آزاد کرنا ہے، جیسے فلسطین ہم نے اسرائیل سے آزاد کرانا ہے، اس طرح ہمیں بتایا گیا تھا بچپن میں معاشرتی علوم میں کہ آپ کو کشمیر آزاد کر کے دیں گے انڈیا سے. ٹھیک ہو گیا. نیوی بھی ان کی اگینسٹ انہوں نے بنائی ہوئی ہے اپیرنٹلی، اور ایئر فورس بھی، اور سو اینڈ سو فورتھ. اگر انہوں نے ان کا S4 سسٹم، اوسی بھائی یہ آپ اپنے ناظرین کو تھوڑا سا بتا دیں کہ وہ کیا چیز ہے اور وہ کیا کر سکتا ہے، اور پاکستان کو کتنا انہوں نے، اگر پاکستان کے پاس کچھ بھی تھا، وہ کتنا انہوں نے کمپرومائز کر لیا ہے. تو اب پاکستان کچھ بھی بناتا ہے S-400 سے بچ نہیں سکتا. S-400 کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں سے آپ کا کون سا جہاز کسی ایئر بیس سے اڑے گا. تو تھوڑا سا آپ ان کو بھی ہائی لائٹ کرا دیں. اوور ٹو یو اوسی بھائی. دیکھیں اپنا بیفتی بھائی، پہلی بات یہ ہے کہ آپ باجوہ کے پورے وہ انٹرویوز میڈیا پاکستانی جتنے بھی میڈیا پرسنز ہیں، جتنے بھی نامور صحافی ہیں، آپ کسی سے یہ پوچھ لیں کہ باجوہ خود ان سب کو بٹھا کے یہ اس بات کا اعادہ کرتا تھا کہ ہم انڈیا سے جنگ نہیں کر سکتے، یعنی ہماری جو کیپیسٹی ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ ہم انڈیا سے جنگ کر سکیں، کیونکہ ان کا سسٹم بڑے ایڈوانس ہے، ان کی ہر چیز بڑی اپ گریڈڈ ہے. ہمارے پاس تو جو ٹینک ہیں وہ چلتے ہی نہیں ہیں، ان میں پیٹرول نہیں ہے، ان ٹینکوں کے اسپیئر پارٹس نہیں ہیں ہمارے پاس، تو ہم تو جو ہے وہ جنگ نہیں کر سکتے. تو کشمیر کے اوپر جب بات ہوتی تھی تو بہتر ہے کہ ہم جو انڈیا کی بالادستی ہے اس کو ہم تسلیم کر دیں، اور ہم اچھے لین دین انڈیا کے ساتھ تجارت کرنا شروع کر دیں، اور انڈیا کی جو بالادستی ہے اس کو قبول کریں. تو امن بڑی اچھی چیز ہے، ہمیں امن سے رہنا چاہیے. تو یہ تو وہ خود آواز فرماتا تھا باجوہ سارے میڈیا کو سامنے بٹھا کے. تو آپ تو S-400 کی بات کر تو بہت بڑی بات ہے نا. S-400 تو ظاہر ہے ایک اینٹی جسے کہتے ہیں کہ میزائل اور اینٹی ایئر کرافٹ بڑا ویل ڈیولپڈ سسٹم ہے، اور دنیا کے بے شمار جگہوں پہ وہ ڈپلائیڈ ہے. اور بلکہ اپنے یہ جب سیریا کی جنگ ہوئی ہے تو سیریا کی جنگ کے بعد اس کی بڑی زیادہ سیل ہوگی ہے، اس کی S-300 کی S-400 کی بھی، کیونکہ یہ بڑا افیکٹو ہے. جو ان کا آئرن ڈوم ہے اسرائیلیوں کا، اس سے یہ بہت زیادہ ایڈوانس بھی ہے اور بہت زیادہ افیکٹو بھی ہے یہ جو S-400 ہے. تو یہ ہے جی. جی زبردست. ساتھ ساتھ میں کوشچن اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر کوئی دوسرا اچھا میں ایڈ کروں اس میں بی ایف ٹی. جی اچھا یہ جو بی ایف ٹی بھائی بات کر رہے تھے نا، وہ جو ماشاءاللہ بحری بیڑے جو گئے ہوئے ہیں، تو ان کو جو ہے ایک نام دینا چاہوں گا میں. ماشاءاللہ سے 2 بھائی ہیں، کرن اور ارجن. تو یہ گئے ہوئے ہیں وہاں پہ
اور یہ جو ویسٹرن امریکن میڈیا پہ جو شو رہا ہے کہ ٹریفک جو ہے کارگو شپس کا ان کو جو ہے نا روکا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے امریکہ اور یہ جنگ میں کودے ہیں، تو بیسک یہ چیز نہیں ہے. دا پیسج از پروہیبٹڈ اونلی فار شپس گوئنگ ٹو اسرائیل. جو اسرائیل میں کارگو شپس جاری اس کو روکا جا رہا ہے یمن کی طرف سے، حوثی باغیوں کی طرف سے، یہ جو فورسز ہیں ان کی طرف سے، جب تک کہ وہ فلسطین میں غزہ میں جینوسائیڈ بند نہیں کر دیتے. اور ماشاءاللہ سے ہمارے جو ہے نا 700 ملین حلال کرنے کے لیے وہاں پہنچ گئے، ان کو جو ہے نا کلین اور سیف پیسج فراہم کرنے کے لیے ان کو وہاں پہ الاٹ کیا گیا ہے. تو دوسری بات جو کہ آزادی کی بات ہو رہی تھی، سر آزادی جو ہے نا ہمیں ان لوگوں نے ایک ہوتا نا چونا لگایا تھا پاکستانی بر صغیر میں، جو بھی مطلب ان بھارت یا پاکستان کے بیچ میں جو بھی تھا، مطلب اس ٹائم مسلمانوں کے لیے جتنا بھی ہم لوگ احتجاج ہمارے آباء و اجداد نے جو کیا تھا، جو بھی ہمارے جو قائدین گزر چکے ہیں جنہوں نے اس تحریک چلائی تھی، ان کو ایک چونا بیچا گیا تھا، چورن لگایا گیا تھا کہ بھائی آپ کو ہم لوگوں نے آزاد کر دیا، آپ کو 2 ملک دے دیے. اصل میں ہم لوگوں نے بیچ میں ایک لائن کھینچی تھی اور اپنے ہی جو ہے ماشاءاللہ سے فورسز کو جو ہے نا وہ ہمارے مسلمانوں کے لبادے اوڑھ کے اور ایک پاکستانیوں کے لبادے اوڑھ کے ہم لوگوں میں مسلط کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، یہ تو اب ہمارے سامنے آئے اور وہ بھی کھل کر سامنے آ گئے ہیں جو بھی اسرائیل اور امریکہ کے غلام تھے. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ حکم نامے تو ان کے ہی فالو کر رہے. جو بھی ہو رہا ہے اس ملک میں صرف اور صرف انہی کے احکامات پہ ہو رہے جو ان کے بیرونی آقا ہے. تو پھر ہم کیسے مان لیں کہ ہم لوگ آزاد ہوئے تھے؟ حقیقی آزادی تو اب ملے گی، اب جب ہم انشاءاللہ خان صاحب کے نقش قدم پہ، خان صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ اور ایک بازو ہو کے کھڑے ہوں گے اور ہم لوگ ان کا مقابلہ کریں گے الیکشنز میں. اگر الیکشنز میں بھی 8 فروری تک تو ہم لوگ انتظار کر رہے ہیں انشاءاللہ. 8 فروری کے بعد بھی اگر ہمیں حقوق نہیں دیے جاتے، احترام کر رہے ہیں ہم لوگ قانون کا. ہمارے خان کا یہی پیغام ہے، ہم لوگ ملک کو مزید جو ہے کسی مشکلات میں نہیں ڈالنا چاہتے. ہم لوگ ابھی تک اپنے ملک بچانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں اپنے قائد کے ساتھ. لیکن اگر 8 فروری کے بعد بھی یہی حال رہا اور ہمیں ہمارے حقوق نہیں دیے گئے تو پھر تو ختم ہے، پھر تو کچھ نہیں ہے. پھر تو ہم اپنی جانیں دینے کے لیے بھی تیار ہیں. ہم اپنے ملک کو نہیں جانے دیں گے ان کتوں کے ہاتھوں میں. اوور ٹو یو سر. نیوی پہ آتا ہوں، نیوی سے ابھی کنٹینیو کرتے ہیں. پہلے یہ آپ نے جو بات کی تھی نا کہ 8 فروری تک ہم انتظار کرتے ہیں کہ خان نے کہا ہے، یا میرے خیال سے جو میں نے پک کیا ہے کہ مشکلات نہ ہوں. بھجن مشرف کے ٹائم پہ یاد ہے ایک چیز چل رہی تھی -1 الطاف حسین کے ٹائم پہ بھی چل رہا تھا -1 گیلانی صاحب تھا -1 نواز شریف تھا -1 یہ آپ سب لوگوں نے یہ ٹرم سنی ہوگی اور ہوا ایسے ہی ہے. مشرف کو بھی اس کی ٹیم سے -1 کر دیا تھا، گیلانی کو بھی -1 کر دیا تھا، بے نظیر کو بھی -1 کیا تھا، آپ کا بھلا ہو نواز شریف کو بھی -1 کیا تھا، اور عمران خان بھی اب ٹیکنیکلی -1 ہو چکے ہیں ان ٹرمز آف جو الیکٹوریل فارمز ہے، الیکٹوریل سسٹم سے وہ آؤٹ ہو گئے ہیں. تو ہم نے کیا کیا؟ ٹھیک ہے نا، آپ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی ہم نے ویٹ کرنے کے مشکل، اس سے زیادہ مشکل کیا ہوگی؟ آپ کے لیڈر کو انہوں نے آرام سے پیار سے سائڈ پہ کر دیا، آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا. مشکلات کیا ہوں گی؟ آپ کا لیڈر بنی گالا میں ہوتا تھا یا آپ کا جو ہے زمان پارک میں ہوتا تھا، اس کو آپ لوگوں سے لے کے آرام سے انہوں نے شیشے توڑ کے اور اس کو جیل میں ڈال دیا ہے. اس سے زیادہ مشکل کیا ہوگا؟ آپ کی پارٹی کے کی لوگوں کو انہوں نے لے کے کسی کو ڈنڈے مار کے جو بھی ہے کسی کو توڑ دیا، کسی کو دوسری پارٹیوں میں ڈال دیا اور تقریباً آپ کی آدھی پارٹی تتر بتر کر دی. اس سے مشکل کیا ہو سکتا ہے؟
پھر آپ کے ارشد شریف جو ایک انڈیپینڈنٹ جرنلسٹ تھا، اس کے ساتھ کیا کیا؟ شہید کر دیا دوسرے وطن میں۔ اس کی اگر آپ لاسٹ مومنٹ 48 آورز کی آپ مومنٹ انشاءاللہ سنیں گے تو آپ کے سارے طبق روشن ہو جائیں گے۔ ذل شاہ ایک ڈاؤن سنڈروم بچہ تھا، اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ عماد یا جو لڑکا تھا چھوٹا، اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس سے زیادہ مشکل کیا ہوگی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی وہ کون سی مشکل کا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ مشکل کیا آئے گی۔ ہاں اگر مشکل میرے گھر میں آتی ہے، آپ کے گھر میں آتی ہے، اللہ نہ کرے، یا کسی اور کے گھر میں، ہاں شاید اس مشکل کو شاید ہم سمجھ سکیں۔ عمران ریاض کے ساتھ کیا ہوا؟ ٹھیک ہو گیا۔ پھر آپ کی کور کمیٹی نے، آپ کے جو مروت صاحب ہیں وہ آئے، انہوں نے ایک آدھی سوئی ہوئی پارٹی کو جگایا۔ ٹھیک ہو گیا۔ کوئی بھی آگے نکلنے کو تیار نہیں تھا، پٹھان، بلوچی، سندھی، پنجابی، کوئی بھی تھا، گلگت بلتستانی، کوئی بھی آگے نہیں کھڑا تھا۔ سوری، بلتستان کا میں نام واپس لے لیتا ہوں کہ وہاں پر ایک تھا جو جس بندے نے، اور چیف منسٹر تھا، اس نے غیرت دکھائی تھی فرام ڈے ون۔ باقی ہمارے جو مین پاکستان کے جتنے بھی چاروں صوبوں ہیں، اکائیاں ہیں، ان میں سے ایک بندہ بھی نہیں کھڑا تھا۔ ٹھیک ہو گیا۔ مروت نے، میں اس کے فیور میں بھی نہیں ہوں، اس کے اگینسٹ میں بھی نہیں ہوں، مگر ایز اے جرنلی میں نے دیکھا کہ اس نے پارٹی کو کھڑا کیا، جلسے جلوسے کیے، اس کا اپنا قبیلہ اس کے ساتھ تھا، اس کو بھی 2 بار انہوں نے ریسٹ بھی کیا ہے، 2 بار کے پی کے میں، 1 بار پنجاب میں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے پارٹی کو کھڑا کیا۔ اس کی ایک سٹیٹمنٹ ابھی یوٹیوب پہ پڑی ہوئی ہے، ٹک ٹاک پہ بھی پڑی ہوئی ہے۔ اس نے کہا تھا شہین شبائی، مجھے پورا نام صحیح پڑھنا نہیں آتا، کہ وہ کمپرومائز ہے۔ پھر اسی کی ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ اس نے بولا تھا کہ بھئی ہم شیخ رشید کے اگینسٹ الیکشن لڑیں گے۔ پھر اسی کی ایک سٹیٹمنٹ تھی جس میں اس نے بولا تھا کہ عمران خان نے بولا تھا کہ اسد عمر اور فواد چودھری کو کبھی پارٹی میں واپس نہیں لینا ہے، کہ ان دونوں نے پارٹی کے ساتھ کیا کیا، بگننگ انہوں نے اوپننگ بیٹسمین تھے کہ لوگ ان کی وجہ سے لوگ گئے۔ اب یہ ساری باتیں جو میں نے کی ہیں، اس میں سے اگر نیچے کوئی بھائی یس یا نو لکھتے تو پھر میں تھوڑا آگے چلتا ہوں۔ ابو حمدان بھائی، اوسی بھائی، خالد محمود بھائی، میری آواز آ رہی ہے کسی کو کہ نہیں؟ جی جی، بی ایف ٹی بھائی آ رہی ہے سوری میں ذرا میوٹ ٹھیک ہو گیا۔ نہیں ہو رہا تھا۔ السلام علیکم۔ جی بس آئے گا مشکل وقت، تو یار اس سے زیادہ مشکل وقت اور کیا آئے گا؟ آسمان گرے گا، زمین نیچے سے ہٹ جائے گی، مشکل وقت اور کیا؟ نہیں، بی ایف ٹی بھائی وہ کیا کہتے ہیں کہ مشکلیں اتنی پڑی کہ آسان ہو گئی، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ویسے مجھے نہیں پتا، آئی ایم سوری، لیکن آئی ڈونٹ شیئر دی سیم، جسے کہتے ہیں نا کہ پین اینڈ فیلنگس رائٹ نو۔ بہت سے لوگوں کو مجھے پتا ہے کہ وہ ہرٹ ہے، لیکن ہمارے بہت سے ایسے لوگ تھے جن کے لیے ہمارے لیے یہ متوقع فیصلہ تھا جو انہوں نے کیا۔ ٹھیک ہوگی نا، کیونکہ ایک جنگ ہے نا سر، آپ دیکھیں اس کو، آپ اس کو ایک جنگی صورتحال سمجھ لیں۔ جیسے منیر مستری نے آج سے تقریباً 2-3 ہفتے پہلے ایک پیغام بھیجا تھا، یہاں میں نے ہم نے وہ بھی کیا تھا، یہاں پلے بھی کیا تھا، اپنے ایک ماؤتھ پیس کے ذریعے انہوں نے ایک پیغام بھیجا تھا کہ یہ ہماری جنگ ہے، اس میں ہم نے ریٹریٹ نہیں کرنا، ہم پیچھے نہیں ہوں گے، اس میں ہمیں جو بھی ہر بار استعمال کرنا پڑا، ٹوٹلی ہم ایگری ود اس یو۔ قوم کو پتہ ہے نا، میں نے سنوایا تھا کہ ان بالکل، کو اصل میں پتہ کیا ہے، اصل میں پتہ کیا ہے کہ ہمارے اندر لوگ، اب یہاں پر ہم بات کرتے ہیں نا، یہاں پہ ہمیں روکا جاتا ہے، نہیں 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 نہیں، پارٹی کی پالیسی ایسی ہے۔ میں بھی آپ لوگوں کو روکتا ہوں، مگر میرا روکنے کا صرف ایک کوشچن ہوتا ہے کہ پلیز فاؤل لینگویج نہ ہو۔ ٹھیک ہے، ہمارے بھائی بہن بیٹھے ہوتے ہیں، دس میرا ایک کنسرن صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ لینگویج آپ یوز کریں جو ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہوں اگر ہمارے ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ، تو ان کے لیے بھی وہ آسانی ہو سننا۔ باقی دیکھو اپنا نکالو غصہ، مگر ڈرٹی ہیری کے بارے میں ہمیں خان صاحب نے بولا تھا کہ بھئی ڈرٹی ہیری ہے، سول نافرمانی کا خان صاحب نے ایک جلسے میں بولا تھا، بل نہ دینے کا خان صاحب نے بولا تھا۔ ہم یہاں ایسی کوئی بات کرتے ہیں، کوئی آفیشل آ کے ہمیں کہتا ہے نہیں 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 نہیں، پاکستان جو ہے نا، وہ آپ پاکستان کو بینکرپٹ کر رہے ہو۔ وہ یار کون سا پاکستان بھائی جان، جہاں پر انسانیت ہی نہیں ہے، جہاں پر رول آف لا ہی نہیں ہے، قرآن کو آپ لوگ فالو نہیں کر رہے، نعوذ باللہ، آپ 73 کے آئین کو فالو نہیں کر رہے، 90 ڈیز میں الیکشن نہیں کرا رہے،
الٹے سیدھے ٹائم ویسٹ کرے ہو. اب یہ لوگ نہیں دیکھ رہے کہ کتنا پاکستان کا زر مبادلہ، کتنا ریونیو، کتنے پیسے ضائع کیے اور کتنے مین آور ضائع کیے یہ 200 کیسز عمران خان پہ لگا کے. پارٹی کے یعنی کہ کتنے جو فنڈ ضائع ہوئے. اپیزمنٹ کی پالیسی ہے نا، دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں کہ اپیزمنٹ کی پالیسی ہر جگہ کام نہیں کرتی، جس سے وہ ایک اصول ہوتا ہے کہ پاور ٹاکس ٹو پاور. ٹھیک ہے، آپ مثال کے طور پہ طالبان کی یہ جو فوجی ہوتے ہیں نا، کہ خاص قسم کی ایک ٹریننگ ہوتی ہے، خاص قسم کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. ان سے آپ فوجی اور جنگی طریقے سے ہی ان کو آپ ڈیل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہوگی بات، آپ ان سے مذاکرات ضرور کریں لیکن آپ جنگ بندی نہ کریں. ٹھیک ہے، مثال اور اپیزمنٹ کی جو پالیسی ہوتی ہے نا، یہ بڑی غلط پالیسی ہوتی ہے. دیکھیں جب پہلی جنگ عظیم ہوئی تھی نا، میں اس کی ایک بہت بڑی ہسٹوریکل غلطی، تاریخ کی ایک گریٹر مسٹیک آف ہسٹری اسے کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں. جب فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، جرمنی نے سرنڈر کیا جب، تو جرمنی اور فرانس کے درمیان میں ایک بہت بڑا دریا بہتا ہے جسے کہتے ہیں رائن ریور، رائن. ٹھیک ہے، تو جو رائن ریور ہے اس کی دوسری طرف، یعنی آج جرمنی والی سائڈ پہ نا ایک بہت بڑا علاقہ تھا، ویلی تھی، رائن ویلی آف رائن اس کو کہتے تھے. تو جب انہوں نے یہ پیکٹ سائن کیا، یعنی کہ جرمنی سرنڈر کر گیا تھا، تو جو فاتح طاقتیں تھیں، ٹھیک ہے نا، وکٹوریس پاورز تھیں، انہوں نے جرمنی کو ظاہر گھٹنے پہ ٹکنے پہ مجبور ہو گیا. تو وہ جو معاہدہ ہے، اس میں جو معاہدہ سائن کیا گیا، وہ اس میں بہت سی شرائط کے ساتھ ساتھ رائن ریور کے کا بہت سا علاقہ تھا، ویلی تھی، جو آج جرمنی کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، وہ فرانس نے اپنے قبضے میں رکھ لی اور اس کو ڈی ملٹرائزیشن زون انہوں نے قرار دے دیا کہ یہاں ملٹری جو ہے نا یہ ایک بفر زون بن جائے گا فرانس اور جرمنی کے درمیان میں. ٹھیک ہے، تو جب ہٹلر پاور میں آیا 1933 کے اندر، یعنی کہ جب اس نے الیکشن جیت لیا، اس نے ری ملٹرائزیشن جرمنی کی شروع کر دی، یہ وہ آگے پیچھے. تو یہ جو یورپین طاقتیں تھیں، انہوں نے جرمنی یعنی فرانس نے جنگ کا خوف کہہ لیں یا جو بھی اس کو کہہ لیں، اس کی اپیزمنٹ کے طور پہ، یعنی اس کی خوشامد کے طور پہ، وہ جو رائن ریور کا ساری ویلی کا علاقہ تھا، جو بفر زون تھا فرانس کے اور اس کے درمیان میں ڈی ملٹرائزڈ زون تھا، وہ ہٹلر کو دے دیا. ٹھیک ہے نا، انہوں نے سیڈ کر دیا، دے دیا وہ علاقہ، یعنی کہ سمجھنے کو اپیز کیا ہٹلر کو. رائٹ، یہ ہسٹری کے جو بھی طالب علم ہے ان کو پتہ ہے، یہ بہت بڑا کوشچن ہے، یہ ہسٹری یورپین ہسٹری میں بہت بڑا ایک مسٹیک اس کو سمجھا تھا. وہ ہٹلر کو دے دیا. آیا ہٹلر وہ اس سے خوش ہو کے اس نے اوسی بھائی جی جی ذرا 2 منٹ پیچھے چلے جائیں پھر شروع کریں. میں تھوڑا دور تھا، آواز صحیح نہیں آ رہی تھی. شروع کریں. میں یہ بات کر رہا تھا کہ جب فرانس اور ان کی جنگ عظیم ہوئی تھی پہلی، تو فرانس اور جو جرمنی کے درمیان میں معاہدہ طے پایا تھا، جو رائن ریور ہے، جو آپ کے میرا ہر بیلجیم میں سے گزرتا ہے، وہ رائن ریور جو جرمنی سے آتا ہے اور نیچے گزرتا جاتا ہے سمندر میں. تو وہ اب آج موجودہ آپ دیکھیں نا، تو وہ باؤنڈری ہے، یعنی فرانس اور جرمنی کے درمیان وہ باؤنڈری ہے. تو میں نے کسی زمانے میں، مطلب آج سے بہت سال پہلے کی بات ہے، 15-20 سال پہلے، یہ بڑی یہاں پہ میں نے ٹریول کیا ہے اس ویلی کے اندر، بڑی خوبصورت ویلی ہے. تو وہ ویلی جو تھی، یعنی آج جرمنی کے اندر ہے، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے نا ایک بفر زون بنا دیا وہاں پہ کہ اس کو ملٹرائزیشن نہیں ہوگی اس زون کی، یعنی تاکہ جنگ سے بچنے کے لیے بفر زون دو طاقتوں کے درمیان میں. تو جب ہٹلر پاور میں آیا 1933 کے اندر، تو ہٹلر نے ظاہر ہے اپنی جنگی تیاریاں شروع کر دی. اس نے جو ہے دوبارہ سے ری آرمامنٹ شروع کر دی جرمنی کی. تو فرانس نے اس کو خوش کرنے کے لیے وہ جو بیچ میں بفر زون تھا، وہ بفر زون ہٹلر کو دے دیا واپس کہ آپ یہ لے لیں. اور ان کی توقع یہ تھی کہ اب ہٹلر ظاہر ہے جنگی تیاریاں روک دے گا، یا اس طریقے سے یہ اس کے جو خونہار ارادے ہیں ان سے شاید یہ اپیزمنٹ سے وہ واپس نہیں آیا. دیکھا آپ نے، تاریخ نے ثابت کیا کہ وہ، بلکہ وہ جو زون جرمنی کے حصے میں آیا، یعنی جرمنی کے قبضے میں آیا، وہاں پہ انہوں نے بڑی زبردست قسم کی فورسز ڈپلائے کی، اور وہ اسی زون کی تھینکس ٹو دیٹ زون کہ انہوں نے فرانس کے اوپر پیرس پہ قبضہ کر لیا تھا. یعنی جب جنگ ہوئی تھی، آپ نے دیکھا نا، پورا فرانس انہوں نے قبضہ کر لیا تھا اسی وجہ سے. تو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ فوجیوں کے ساتھ آپ کی بی ایف ٹی بھائی، یہ اپیزمنٹ کی جو پالیسی ہوتی ہے نا، اٹ ڈز ناٹ آلویز ورک.
آپ ان کو اپیز نہیں کر سکتے. اور ہماری جو آپ جب باتیں کرتے ہیں نا، ہمارے بہت سے لوگ ان کو اپیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ رہنے دیں جی، آپ ان کے ساتھ اچھے بن جائیں جی، آپ ان کو گالی نہ دیں جی، آپ ان کو ایسے نہ کریں تو ویسے نہ کریں. تو یہ اٹس ناٹ گنا ورک. جی اب ٹو یو سر. جی جی بالکل، میں اسی طرف آ رہا تھا. دیکھو یہ میں نے میرے خیال سے ایک ہفتہ پہلے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی. اس کی تھی اس وقت وہ سینیٹر تھی، مگر اس سے پہلے وہ فورن منسٹر بھی ان کی رہ چکی تھی، آپ ہی کی امریکن کی، ہیلری کلنٹن. اور وہ ڈیفینیشن بتا رہی تھی. اسے کسی نے رپورٹر نے پوچھا کہ ڈیپ اسٹیٹ کا بتاؤ، تو اس نے ایز اے کیا کہتے ہیں ایز اے ریفرنس بولا، مطلب ٹیسٹ کیس، کہ بھائی ڈیپ اسٹیٹ تو کلیئرلی آپ پاکستان کو دیکھو کہ حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں مگر اس کا کنٹرول، وہ آپ نے بھی شاید ویڈیو دیکھی ہوگی کہ اس نے خلاصہ کیا کیا تھا. تو اگر ہمارے بھائیوں کو تھوڑا سا آپ ڈیپ اسٹیٹ کے بارے میں بتا دیں تو لوگوں کو آسانی ہو جائے گی. جی بالکل، ڈیپ اسٹیٹ یہی ہوتی ہے. ہیلری سے انہوں نے پوچھا تو اس نے جواب دیا جی بہت سی ایسے ملک ہے جہاں پہ ملٹری اور انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں، وہ بیسیکلی ملک پورے کو نا کنٹرول کرتی ہیں. تو صرف آگے شو کیس کے طور پہ جو ہے وہ دوسری سیاسی جماعتیں رکھی جاتی ہیں، لیکن اصل طاقت انہیں کے پاس ہوتی ہے. ان کے لیے یہ ٹرم جو ہے سوشل، جو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں وہ ٹرم استعمال انہیں کے لیے کرتے ہیں، ڈیپ اسٹیٹ پاکستان کے لیے، پاکستان جیسے ملکوں کے لیے. جی بی ایف ٹی بھائی. جی جی. تو اب ہماری جو ہے نا، اصل میں جو ہماری جو بھی کرتا دھرتا ہے، یہ 75 سالوں سے سارے مزے لوٹ رہے تھے. ان کی یہ انٹوائن ان کی شادیاں ہیں، ان کی رشتہ داریاں ہیں. کوئی نون میں ہے، کوئی جین میں ہے، کوئی ایم کیو ایم میں ہے، کوئی پیپل پارٹی میں، کوئی اب تو ہماری پارٹی میں بھی آگے ہیں سارے ان کے رشتہ دار. کل کو وہ نون کا ٹکٹ لے رہے تھے، ادھر سے ٹکٹ نہیں ملا تو یہاں کا گارنٹیڈ ان کو مل گیا. وردی والے رینکس میں بھی ہوتے ہیں، بیوروکریٹس میں بھی ہوتے ہیں، ججز میں بھی یہ ہوتے ہیں. تو یہ سارے ایون بزنس مین جو شوگر مافیا اور سم تھنگ، یہ سب ملے ہوئے ہیں. آزادی کے لیے میرے خیال میں کرنا کیا چاہیے کہ آپ سب لوگوں کو ایک آئیڈینٹیفائیبل، ہر بندے کا جاب ڈسکرپشن یا جو بھی ان کے رول ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرنے چاہیے. ہے تو لکھے ہوئے مگر وہ امپلیمنٹ کرانے چاہیے. اگر کوئی آپ کا چوکی دار ہے تو چوکی دار کو کبھی یہ پرمیشن نہیں دی جائے کہ بھئی وہ آ کے آپ کے خزانے پہ بیٹھ کے آپ کی فائنینس گنے. ٹھیک ہے نا، وہ فائنینس کا کام ہے، یا فورن پالیسی آپ سے ڈکٹیٹ کراتی ہے. اور جس ڈیفنس کی آپ بات کر رہے ہیں نا، اب آپ لوگوں میں پتہ نہیں کن لوگوں کے ڈیفنس سے سلام دعا ہوگی. اگر ریئلٹی میں آپ دیکھا جائے نا تو یہ جو آپ کو بتاتے ہیں نا، یہ شاید ایک دن آپ لوگوں کی آنکھیں کھلیں گی. اس لیے اگر دیکھا ہوگا کوئی ڈیموکریٹک جو پرائم منسٹر الیکٹ ہوتا ہے اس کو بعض جنگوں پہ جانے کی اجازت نہیں ہوتی، کہتے ہیں سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ملی. اب سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے. تو جہاں پر انہوں نے آپ سے 10 سے موٹر بائکس بنانے کے پیسے لیے ہوتے ہیں نا، وہاں پر اصل میں 10 موٹر بائکس ہوتی نہیں ہیں. اب سب لوگ سمجھ گئے ہو. ٹھیک ہو گیا. اب یہ آپ کو کہانی بتا رہے ہیں، آپ کو بھی باہر کی انٹیلیجنس کی بھی کہ ان کے پاس اتنے موٹر سائیکل ہو گئے اور وہ بس موٹر سائیکل ہی ہیں. آپ سمجھ گئے ہیں. تو یہ جناب یہ ہر طرف کھانچے لگائی جا رہے ہیں. اور دا ریزن یہ گیو اپ کرنے کو تیار کیوں نہیں، ہر لیول پہ جا رہے ہیں کہ ان کا سب سے بڑا وہ والا کھانچہ اوپن ہو جائے گا. اور جب وہ کھانچہ اوپن ہوگا نا تو پہلے تو آپ ان کو قبروں سے نکال کے الٹا لٹکاؤ گے کہ یار تمہیں اتنا ہمارے ساتھ جھوٹ بولا تھا کہ بھئی ہمارے پاس 4 موٹر سائیکل ہیں، وہاں نیچے ایک پڑا ہوا ہے، یا اگر 4 کے 4 ہی پڑے ہیں تو ان میں سے 3 تو چلتے ہی نہیں ہیں. اچھا، اس کے بعد یہ جو فوراً انہوں نے یہ چھوڑا ہوا ہے نا کہ بھئی ہمارے پاس 4 موٹر سائیکل ہیں یا 8 موٹر سائیکل ہے، تو وہ بولیں گے یار تمہارے پاس ہے ہی کوئی نہیں. تو افغانستان آ کے ان کو اتنے تھپڑ مارے گا نا تو یہ پھر وہ ان کی وہ AK-47 کے سامنے بھی نہیں رک سکیں گے. تو نیوی کے بارے میں بھی آتا ہوں. اسی بھائی اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، موٹر سائیکلوں کے بارے میں؟ اوور ٹو یو. جی میں صرف ایک چیز، عابد بھائی آپ ادھر ہی ہیں؟ عابد بھائی عابد بھائی آپ ادھر ہی ہیں سر؟ میں جس وقت آپ بول رہے ہوتے ہیں سر جی، میں بڑے دھیان سے سن رہا ہوتا ہوں، میں اسی لیے آپ کو سن رہا ہوں. میں صرف وہ جو پچھلی آپ کو کہا ہے نا رائن ریور ہے، وہ جرمنی میں رائن ریور کہلاتا ہے. آگے وہ بیلجیم میں نہیں، میں نے کہا بیلجیم میں نہیں، وہ نیدرلینڈ کے اندر سے گزرتا ہے. ہالینڈ اور بیلجیم کے درمیان میں بھی ہے وہ، وال اس کو کہتے ہیں یہاں پہ، جو ہالینڈ والے اس کو وال کہتے ہیں، WAAL وال. ادھر وہ اس کو رائن کہتے ہیں. یہ جو رائن ہے نا
یعنی کہ ہالینڈ سے لے کے وہ اٹلی تک کا جو سارا علاقہ ادھر ادھر ہے فرانس کی، وہ سارے کا سارا نا ورسائی پیکٹ میں فرانس نے اپنے حصے میں لے لیا تھا، رائٹ. تو میں یہ نے جو دیکھا ہوا ہٹلر سارا ہے، سر، ہاں جی میں نے دیکھا ہوا، میں اسی لیے انٹرسٹڈ تھا، آپ بات کر رہے تھے، میں نے دیکھا ہوا سارا. وہ سر بڑا خوبصورت علاقہ ہے، بڑا اس کی ہاں، جو ساتھ ساتھ. ہاں جو جی جو یہ بیلجیم کا اور جرمن اور ہالینڈ جہاں پہ اکٹھے ہوتے ہیں نا تینوں، وہ بھی بڑی زبردست جگہ. اور جہاں پہ یہ جنگ رکی تھی نا، وہ بھی بڑا خوبصورت جگہ. وہاں پہ ابھی تک وہ بیرکیں بنی ہوئی ہیں. سارا بالکل دیکھا ایسا ہوگا. ہی ہے. یہاں پہ ایک اور بڑا تاریخی شہر ہے آپ کا، یہ جہاں پہ آپ کی یہ ہوتی ہے نا، اس ملتی ہے آپ کو نپولین نے جہاں پہ وہ گرا تھا، ایک، وہ تو جہاں واٹر لو ہے نا، واٹر لو ہے. نہیں نہیں، واٹر. ایک ہے سٹی ہے سر، یہ جو میسٹرکٹ ہے نا، میسٹرکٹ جو ہالینڈ کا سٹی ہے، میسٹرکٹ، ٹھیک ہے نا. لیج ہے ماسٹر نا کے آپ کا، ساتھ. لیج ہے جرمنی کا، آپ کا لیج نا، جی بیلجیم کا جی لیج ہے جو سٹی. جی 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 وہاں سے ہی تھوڑا سا دور ایک سٹی ہے جس کا نام ہے آچن. آچن جرمنی کا جی سٹی جی ہے. جی 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 جی. نام سنا نا آپ نے، آچن؟ میں گیا ٹھیک ہے ہوں نا. سر جی، میرے نزدیک ہے نا، میں اس ہاں، کے بارڈر پہ رہتا ہوں. کیا بات ہے. یہ جو عابد بھائی یہ شہر ہے نا، یہ جو رومن سلطنت تھی نا، ان کا ایک تھا جو پہلا جرمن نسل قبیلے ہیں نا، جو جن کو رومن کہتے تھے کہ یہ باربیرینز ہیں، یعنی جنہوں نے. اچھا اچھا، اسی بھائی وہاں پہ جو ہے نا 3 زبانیں بولی جاتی ہیں، ڈچ، فرینچ اور ڈچ. جی 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 بالکل. جی جی. یہ میں جاری آپ کو رکھیں. بڑی اس شہر کی ایک بڑی ہسٹوریکل بات بتاتا ہوں، بڑی ہسٹوریکل بات. جو رومن تھے نا، رومن جو آلپس پہاڑیاں ہیں نا، آلپس کی پہاڑیاں، ٹھیک ہے نا، کوئی الپس جیسے آپ کہتے ہیں اردو کے اندر، آلپس جیسے کہتے ہیں آپ، جو سوئٹزرلینڈ میں بھی ہیں، جو فرانس میں بھی ہیں، جو اٹلی میں بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. پہاڑی سلسلہ یورپ کا ایک ہی ہے، کوئی جو اس کا آلپس ریجن. ان پہاڑیوں کے ادھر دوسری طرف ظاہر اٹلی تھا، اور آگے پھر جو میڈیٹرینین سی ہے، اس کے ارد گرد رومن امپائر ہوتی تھی ساری. اور ان پہاڑیوں کے اس طرف جو قبیلے ہوتے تھے، جو جرمن قبیلے، جرمینک ٹرائبس جن کو آپ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو رومن کہتے تھے کہ یہ باربیرینز ہیں، یعنی کہ یہ جنگلی ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، اب مزے کی بات ہے، ان زبانوں کو ہارمن تال کہتے ہیں. جی جی. تو جی ان بالکل. کا جی جو جی، تو جاری پہلی رکھیں. دفعہ تھا نا عابد بھائی، یہ جرمن، انہوں نے پھر پتہ ہے یہ سارا جو یہ جرمن ٹرائبس تھے، انہوں نے روم کو تاراج کیا تھا. یعنی روم کو جیسے اوپر سے ہلاکو خان اور چنگیز خان آئے تھے نا اوپر سے کبھی، جنہوں نے بغداد کو ہلاکو خان نے جیسے تخت و تاراج کر دیا تھا، تو انہوں نے یہ جو جرمن ٹرائبس ہیں انہوں نے تخت و تاراج کیا تھا یورپ کو. تو یہ جو آج دنیا ہے نا، ماڈرن ورلڈ جسے آپ کہتے ہیں، جو جسے آپ کہتے ہیں کہ سویلائزڈ دنیا، یعنی مہذب دنیا اور جدید دنیا اور ترقی یافتہ دنیا، یہ انہی قبیلوں کی دنیا ہے جن کو آپ باربیرینز کہتے تھے، یعنی جرمن ٹرائبس ہیں، چاہے وہ جرمنی ہے، چاہے وہ اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں، چاہے یہ فرانس کے فرینکس ہیں، یہ آپ کے یو کے اینگلو سیکسن ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ انہی کی ایکسٹینشن آگے پھر کینیڈا ہے، یا یو ایس ہے، یا نیوزی لینڈ ہے، یا آسٹریلیا ہے. یہ ہی وہ ٹرائبز ہیں جن کی جسے کہتے ہیں تراشی کی جو پچھلے 500 700 سال کی دنیا ہے، اسی آپٹک کے اندر پوری کی پوری دنیا آج، رائٹ. اور اس پوری دنیا کا جو آج ورلڈ ویو ہے، جو پوری دنیا کی آج پالیٹکس ہے، جو پوری دنیا کا آج ورلڈ ویو ہے، اس کا آپ اس شہر سے بڑا تعلق ہے. پتہ ہے آپ کو عابد بھائی، یہ جو جی آشن سر، سٹی ہے نا، اس سے بڑا تعلق ہے. جی ہاں سر دیکھا نا. جی، میں آپ کو ایک بات بتاؤں. میں اب کیا بتاؤں یعنی کہ وہاں پہ جائے نا آپ، پتہ نہیں آپ گئے نہیں ہیں، میرے خیال میں آپ نے پڑھا ہوا ہے نا. سر میں گیا ہوں وہاں پہ، بالکل جناب، ہاں، میں بڑی بڑا. خوبصورت جگہ ہے سر، بڑی خوبصورت جگہ، پہاڑ سارے. اس کا جو چرچ ہے نا، جو آچن سٹی کا چرچ اور پیلس تھا، یہ جو باربیرینز کا پہلا بادشاہ تھا نا، ٹھیک ہے نا، شاخلمینین اس کا نام ہے، شاخلمینین. آپ نے نام سنا ہے؟
یہ پہلا بادشاہ تھا باربیرینز کا، جرمن ٹرائبس کا، جس نے یہاں پہلا کیتھولک چرچ بنایا تھا. اسی سے پھر جو ویسٹ ہے نا، یہ جو یورپ ہے یا کرسچن دنیا ہے، کرسچن دنیا کی جو طاقت تھی وہ روم سے انہوں نے سٹی میں منتقل کی تھی. ٹھیک ہے، تو یہ جو ویسٹ کا لفظ آپ استعمال کرتے ہیں نا، ویسٹرن یورپ، تو ویسٹرن یورپ سے مراد ہے کہ جو پہاڑی سلسلہ ہے نا آلپس کا، آلپس کے دوسری طرف یعنی کہ ایسٹ کی طرف اٹلی ہے. تو جب روم میں طاقت تھی تو وہ ایسٹرن یورپ تھا نا، ایسٹرن امپائر تھی. جب وہ پہاڑوں سے ادھر آئی نیچے یعنی ویسٹ کی طرف آئی، آچن سٹی کے اندر شارلمینین نے پہلا چرچ بھی بنایا یہاں پہ، اس کا پیلس بھی، آپ کبھی جائیے گا وہاں پہ. یہ پہلی ان کی گدی تھی، راجدھانی تھی ویسٹرن یورپ کی، یعنی ویسٹ سے مراد آلپس کے پہاڑوں کی اس طرف ویسٹرن حصہ. اور جرمن ٹرائبس نے پہلی اپنی یہاں سے بنائی تھی، اور یہاں سے پھر ان کی پوری دنیا کے اندر جو آپ ویسٹرن سیولائزیشن جس کو کہتے ہیں نا، ویسٹرن سیولائزیشن، اس کی سٹارٹ یہاں سے ہوا تھا. ٹھیک ہے، ہیریٹیج رومن ہے اس میں، لیکن ظاہر ہے ان کی ویسٹرج جو ویسٹرن کلچر ہے، جو ان کی اپنی باربیرین جو ان کی چیزیں تھیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ سٹی ہے یہ والا. جی اوور ٹو یو عابد بھائی یا بی ایف ٹی بھائی، آپ کی طرف سے. اچھا میں آپ کو ایک اور سٹی کا نام لیتا ہوں، آپ نے مجھے بتانا. ٹھیک ہے جی جی ٹونگرن. لینا جی. ٹونگرن ٹونگرن ٹی کے ساتھ. نہیں میں نہیں، مجھے نہیں پتا، سارا بتائیں تھا. یہ بھی سارے باربرین سے سر. اچھا یہ دونوں نا میرے سے 20 منٹ کے فاصلے پہ، گاڑی پہ 20-25 منٹ لگتے. اچھا 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 میں اسی وادی میں رہتا ہوں، میں یہ اچھا لیج اچھا. کے ساتھ میں رہتا ہوں. یہی پہاڑی سلسلہ نا، ہاں جی میرے ہاں جی چاروں ہاں جی. طرف پہاڑ ہے اور اچھا آپ فوجی لیج میں رہتے چھاونی ہیں، ہے. بڑی خوبصورت جگہ ہے جی، کیا بات ہے لیج. بہت خوبصورت جگہ یہ لیج کا میرے جو میں گیا ہوں، لیج میں جو آپ کا اوپیرا ہے نا، اوپیرا لیج کا ہاں وہ بڑا زبردست ہے. جو وہ بڑا مشہور ہے آپ کا جو تھیٹر ہے نا یہاں پہ، جو اوپیرا کہتے ہیں جس کو آپ. جی 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 جی. جی وہ بھی بڑا اور زبردست ہے. یہ آپ بی ایف ٹی بھائی آپ بھی جائیں سر، یہ آپ کے تو بالکل ساتھ ہیں، آپ وزٹ کریں. ہر پتھر کے اوپر ایک تاریخ ہے یورپ کے اندر. انشاءاللہ. اچھا بی باقی ایف ٹی بھائی بھی بھائی بیٹھے ہیں، ان کو موقع دے دو. مانو سسٹر آئی ہوئی ہیں جی مانو اور سسٹر ثناء اللہ صاحب آئے ہوئے. جی جی اوور ٹو مانو سسٹر فرسٹ. جی بسم اللہ. جی السلام علیکم. جی آج سب بہت مایوس لگ رہے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب کو السلام علیکم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. انگلش زبان کی دیکھیں خوبصورتی کیا ہے کہ ورڈ جو ہے بیٹ، تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ایک بیٹ کا مطلب ہوتا ہے یہ بلہ، دوسرا بیٹ ہوتی ہے چمگادڑ، ایک جانور. تو فرق صرف اتنا ہے کہ جب بلے کو بتانا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ دا لگا دیتے ہیں، جب کسی جانور کا بتانا ہوتا ہے اس کے لیے اے کا ورڈ یوز کر لیتے ہیں. تو آج سارا دن کا ایک ہی ٹائٹل رہا ہے، The bat has been snatched by a bat. So let's wait for an eagle. انشاءاللہ. تو دیکھیں یہ جو ہوتی ہے نا مایوسی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، قوموں کی زندگی میں بہت بہت برے وقت بھی آتے ہیں. تو یہ مایوسی صرف شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، چاہے ہماری نجی زندگی ہو، چاہے یہ نیشنل کوئی ایشو ہو، تو شیطان مایوس کرتا ہے. جب مایوس کرتا ہے پھر ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی استغفر اللہ مایوسی ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ مایوس تو کسی بھی صورت ہونا نہیں چاہیے، کہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے. یہ کل بھی پتا تھا جب میں بات کر رہی تھی، جو ان کے کوسچن تھے سارے وہ ایسے ہی تھے کہ وہ کرنا نہیں چاہتے، ان کے کوسچنز ہی ایسے تھے. جب میں نے یہ فیصلہ سنا، میں پہلے بھی براڈ میں تھی تو ساتھ ہی پھر مجھے براڈ سے جانا پڑا، تو میں نے پھر ایک وہ پوئم جو میری آئی میں وہی سنانا چاہوں گی آپ کو، کہ قاضی بھی بک گیا یہاں سردار بک گیا، قاضی بھی بک گیا یہاں سردار بک گیا، میرے وطن کا تو سپاہ سالار بک گیا. کس سے کریں ہم التجائی خاک وفا اب، کس سے کریں ہم التجائی خاک وفا اب، تھا سر کا پجاری سرے بازار بک گیا. آپ نے وہ جو لگائی تھی نا منہ میں پیسے تھے، تو اس کو دیکھ کے مجھے یہ شعر میرے دماغ میں آیا، میں نے خود لکھا ہے نا، کس سے کریں ہم التجائی خاک وفا اب،
تھا زر کا پجاری سرے بازار بک گیا. اور آخری اس کا شعر تھا نہ کوئی شرم نہ پاس وفا نہ قوت ایمانی. نہ کوئی شرم نہ پاس وفا نہ قوت ایمانی فقط پازیب کے پیچھے ایک مسلمان بک گیا. تو بڑا ہی افسوس ہوا یہ سب کچھ دیکھ کر, یہ سب کچھ سن کر. تو بس ایسے ہی میرے دماغ میں یہ آئے اشعار جو میں نے لکھ دیے, جو میں نے اپلوڈ بھی کیے. اس کے بعد میں یاد کر رہی تھی, یہ کرسٹوفر مارلو ہوتا ہے ایک نام تھا, بلکہ ایک انگلش رائٹر تھا بڑا مشہور. اس نے ایک پلے لکھا تھا ڈاکٹر فاسٹس. وہ ڈاکٹر فاسٹس ایسے کرتا ہے کہ دنیا کی طاقتوں کو حاصل کرنے کے لیے نا, ہر چیز پہ قوت حاصل کرنے کے لیے اپنی روح کا, اپنی سول کا شیطانوں کے ساتھ سودا کر لیتا ہے. تو ساری زندگی بڑی عیاشی کی زندگی گزارتا ہے, لیکن آخر میں اس کا بڑا ٹریجک اینڈ ہوتا ہے. اور اسی کرسٹوفر مارلو جو تھا, وہ مارلو کی جو تھی ڈاکٹر فاسٹس, اس میں پھر پروین شاکر نے ایک نظم بھی لکھی تھی. تو وہ کہتی تھی کہ ہم سب ایک طرح سے ڈاکٹر فاسٹس ہیں, کہ ہم سب ایک طرح سے ڈاکٹر فاسٹس ہیں, کہ کوئی اپنے شوق کی خاطر اور کوئی کسی مجبوری سے بلیک میل ہو کر اپنی روح کا سودا کر لیتا ہے. کوئی صرف آنکھیں رہن رکھوا کر خوابوں کی تجارت شروع کر دیتا ہے. کسی کو سارا ذہن ہی گروی رکھنا پڑتا ہے. بس دیکھنا یہ ہے کہ سکہ رائج الوقت کیا ہے. سو زندگی کی وال سٹریٹ کا ایک جائزہ یہ کہتا ہے کہ آج کل قوت خرید رکھنے والوں میں عزت نفس بہت مقبول ہے. دیکھیے میں تو ایک لٹریری بندہ ہوں, تو میں اس کے مطابق ہی جو میرے مائنڈ میں بات آتی ہے تو میں وہی بات کرتی ہوں. اب دیکھیں یہ تو کلیئر کٹ ہے, نظر آ رہا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے, یہ ناانصافی ہو رہی ہے, یہ ظلم ہو رہا ہے. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے خان صاحب کی زندگی. بے شک زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, اگر وہ چاہتے تو کب کا کچھ بھی کر سکتے تھے, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ اختیار نہیں دیا ہوا. اب ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ اگر ہم لوگ بار بار یہ موٹیویٹ بھی کریں کہ آپ لوگ باہر نکلو, آپ کو یہ کرنا چاہیے, کہ ہر بندے, یہ تو بچے کو بھی پتا ہے کہ لوگوں کو باہر نکلنا چاہیے, پروٹیسٹ کرنا چاہیے, آواز بلند کرنی چاہیے. آج تو باہر نکلتے چلیں, کل باہر نکل آئیں, اسٹرائک کریں کہ آپ نے یہ کیوں ایسے کیا ہے. لیکن جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے ایسا کچھ ہوتا دکھائی دے نہیں رہا, اسپیشلی پنجاب میں. تو اس صورت میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. دیکھیں نمبر 1, انہوں نے ہم لوگوں کو اوورسیز کو ووٹ کے حق سے محروم کر دیا. نمبر 2, انہوں نے خان صاحب کو نااہل کر دیا. نمبر 3, انہوں نے ہم سے بیٹ کا نشان لے لیا. یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو اس الیکشن کو غیر منصفانہ بنانے کے لیے مور دین انف ہے. تو ہماری کورٹ تو بالکل بک چکی ہے نا, کمپرومائزڈ ہو چکی ہے, سب کو نظر آ رہا ہے. تو جو کہہ رہے تھے بھائی کے صبح کہ ایک اور پارٹی کا نشان ہے, ان کو بھی مار کر انہوں نے پریس کانفرنس کروا کے وہ قصہ بھی مختصر کر دیا, تمام کر دیا. اب آپ لوگ یہ بہتر سمجھ سکتے ہو کیا ان تینوں چیزوں کو بیس بنا کر کیا الیکشن کمیشن کے اور سپریم کورٹ کے خلاف, اس بات کے خلاف, کیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں یہ کیس لے کے جایا جا سکتا ہے اگر الیکشن سے پہلے ہم ایسے کچھ کر لیں. ورنہ دیکھیے وہ جو ہے ادارے ہمارے جن کے پاس ہتھیار ہیں, وہ اتنے برے طریقے سے مار رہے ہیں, اتنے برے طریقے سے مار رہے ہیں. جب وہ کرکٹ گراؤنڈ میں یا کسی بھی گراؤنڈ میں جب کھلاڑیوں کو اترنے ہی نہیں دیں گے تو وہ گیم کھیلی کیسے جائے گی. بات تو یہ ہے سوچنے کی. اور جن کے پاس ہتھیار ہیں ان پہ تو خدائی اتر آئی ہے. فرعون کا بھی انجام ہو گیا, ہلاکو خان, چنگیز خان بھی چلے گئے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو جو ہے اس کے علاوہ بھی کوئی سجیشن, جب انسان مایوس ہوتا ہے پھر اس کا برین کام نہیں کرتا. تو سب سے پہلے تو ہمیں مایوس نہیں ہونا, اور اس کے بعد ہم نے سوچنا ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں ایز اے اوورسیز, ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں, اور ہمیں وہ بھرپور طریقے سے کرنا چاہیے, اور کسی بھی طرح ان کے ہاتھوں کو ہمیں روکنا چاہیے. تو تھینک یو سو مچ, آپ نے مجھے ٹائم دیا, میں ویٹ کر رہی تھی. تھینک یو سو مچ, جزاک اللہ. زبردست زبردست. اچھا بی ایف ٹی بھائی ایک منٹ. جی بسم اللہ بسم اللہ. اس کا نام اچھا میری جان, اسی بھائی اور بی ایف ٹی بھائی, یہ خاص آپ دونوں کے لیے, اگر آپ کو صحیح لگے تو پلیز مجھے اس پہ تھوڑا سا نا گائیڈ کیجیے گا, کہ میں چاہ رہا ہوں ہم میں سے ہر پاکستانی جو بھی ہے اوورسیز میں پاکستان میں ہو, ٹھیک ہے. ہم لوگوں نے اب نئی ریمیٹنس کی جو کیمپین ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے مزید ایک کیمپین شروع کرنی ہے جو کہ ہوگی آئی ایم ایف کے لیے, اور جو بھی بیرونی ممالک سے جو قرضہ جات لیا جاتا ہے, ٹھیک ہے,
یا جو بھی خرید و فروخت کی جاتی ہے جن میں کھانچے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم لوگوں نے ان کو صاف جو ہے نا پیغام دینا ہے، آرٹیکلز لکھیں، ویڈیوز بنائیں، یا جس طرح سے بھی ہم لوگوں نے ان کو پیغام بھیجنا ہے کہ بھائی ہم لوگ تمہارے نوکروں کے لیے ہوئے قرضے تم کو واپس نہیں کریں گے، صحیح، تم جو پیسہ دیتے ہو وہ واپس تمہارے ملک میں منی لانڈر ہو کے آتا ہے، وہ تمہارے ملک میں پراپرٹی خریدی جاتی ہے جس پر تمہارے کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا ہے، اور تم لوگ اس کے وصولی ہم سے کرتے ہو۔ اب ہم تم کو وہ سمبل آتا ہے نا ایک مڈ فنگر کا، وہ دیں گے ان کو، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کام کرنا ہے۔ تو آپ لوگوں کی کیا رائے ہے سر؟ یہ ڈائریکٹ اوسی بھائی کے پاس جاتے ہیں۔ اوسی بھائی ذرا آپ اس پہ تھوڑا ہائی لائٹ کریں۔ جی بڑا زبردست آئیڈیا ہے ابو حمدان بھائی، ہمیں ایسے ہی کرنا چاہیے۔ برازیل کے اندر برازیل یہ کر چکا ہے پہلے، کہ یہ بڑی زبردست ایک کیمپین چلانی چاہیے۔ دوسری میں اس سے پہلے ایک بات کرتا ہوں، مانو سسٹر نے یہ بات کی ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے اس کے اندر ہمیں شاید یہ فوجیوں کو لے کے جانا چاہیے۔ تو جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے نا مانو سسٹر، وہاں ہم جو قومی تنازعات ہوتے ہیں نا، یعنی کہ دو مختلف متحارب قوموں کے درمیان میں، یعنی ملکوں کے درمیان جو ہوتے ہیں معاملات، ان کو انٹرٹین کرتی ہے بیسیکلی جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہوتی ہے نا۔ یہ اس طرح کے نہیں، ہمیں یا تو ایک کیس ہم ایسا بنائیں جیسے بلوچ جینوسائیڈ ہے، یا ہمارا یہ جس طریقے سے باقی پورے پاکستان کا جینوسائیڈ کر رہے ہیں، تو ہم پھر اس کو یعنی کہ ایک ایسا ہمارا کیس ہو نا کہ یہ ایک آکوپیشن آرمی ہے اور جو ہے، اور یہ ہماری مقامی لوگوں کا جینوسائیڈ کرتی ہے۔ تو اس کو دیٹ کائنڈ آف کیس ہم اگر بنائیں گے تو میرا خیال ہے پھر شاید ہم آئی سی جے کے اندر جا سکتے ہیں۔ لیکن صرف الیکشن کمیشن کے اوپر یا بندے کا نشان نہیں دیا ہمیں، تو میرا نہیں خیال کہ وہ اس کو انٹرٹین کرتے ہیں اس طرح کے کیسز کو۔ تو یہ اس پہ اگر آپ نے کوئی ریبٹل دینا ہے تو مائک از یورز۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا دوسرا ابو حمدان بھائی، جی بالکل، باقی اس میں بہت سے فورم ہے نا، جیسے یہ بھی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ہم اگر کمپین، ایک نیشنل کمپین ہم اگر چلائیں، لیکن اس میں نا اپنا، میں ایک نتیجے پہ پہنچا ہوں ابو حمدان بھائی، ہو سکتا ہے آپ میرے ساتھ اس پہ اتفاق کریں یا اختلاف کریں، آئی ڈونٹ نو، لیکن میں ایک نتیجے پہ پہنچوں کہ ہم جو بھی انیشیٹو لیں نا، کم سے کم ہمارے، اب دیکھیں نا، ہم یہاں پہ ہم انیشیٹو لیتے ہیں ریمیٹنسز کا، کہ ریمیٹنسز جو ہیں ہم ان کو لمٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس کم سے کم جو پی ٹی آئی ایز اے پارٹی ہے، یا تو ہم یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ٹھیک ہے جی، ہم یہ جو آفیشیل ہماری اسٹرکچر ہے پارٹی کا، اس کو ہم نے ساتھ نہیں لے کے جانا، تو ایوری بڈی شوڈ بی آن بورڈ ایٹ لیسٹ، کیونکہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے پھر اس کو آگے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں، جو پاور بروکر ہیں اس وقت آپ کے پاکستان میں جو بیٹھے ہیں، تو ان کے ساتھ تو نیگوشیٹ انہوں نہیں کرنے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے لیے ان کے پاس ہونا چاہیے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ان کی اتنی اپروچ ہے یا اتنا وہ اس طریقے سے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، رائٹ۔ جیسے یہ کمپین ہم ایک نیشنل کمپین بلڈ کر سکتے ہیں، اس کے اوپر پوری کی پوری نیشنل کمپین بلڈ کر سکتے ہیں، پوری کی پوری اس کے اوپر کر سکتے ہیں، لیکن جو آفیشیل ورژن ہے نا پی ٹی آئی کا، جو آفیشیل ورژن ہے، وہ کسی مصالحت کے تحت کہہ لیں، کسی خوف کی وجہ سے کہہ لیں، وہ ایز سچ فرنٹ فٹ پہ نہیں کھیلتے، ٹھیک ہے نا۔ یہ میری فیلنگز ہیں اس پہ، آپ کیا کہتے ہیں، یہ بی ایف ٹی بھائی کیا کہتے ہیں؟ مائک از یورز سر۔ اوسی بھائی اس پہ میں جی 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 مائک لینے والا تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہم ایک کیمپین چلا رہے تھے ریمیٹنس کی، ٹھیک ہے، اور یہاں پر ایک آفیشل آئے، انہوں نے بولا اوئے ہوئے ہوئے 100-200 سے کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہو گیا۔ پھر ہم دوسری کیمپین چلا رہے ہیں کہ بھائی اکنامی کو زیرو آؤٹ کریں، ٹھیک ہے، آپ چیزیں نہ خریدیں۔ تو ایک آفیشل آئے، انہوں نے بولا اوہ بی ایف ٹی 3 سال تک ہمیں لگے گا، ہم اپنی جو کیا کہتے ہیں اکانومی کو ریکور کرتے ہوئے، عمران خان بھی ٹھیک نہیں کر سکے گا، اس کو ٹھیک کرتے ہوئے ہمیں 3 سال لگ جائیں گے۔ کنٹری کو نہ گراؤ، بس یہ لوگوں کو۔ تو اوور ٹو یو اسی بھائی، دونوں کو ذرا تھوڑا سا آپ ڈیٹیلز میں جائیں تو اب یہ میں نے پہلے آپ کو اس پہ بڑی بات کی، یہ اپیزمنٹ کرتے ہیں، دیکھیں جو فرنٹ پہ لوگ ہیں وہ اپیزمنٹ کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں، وہ خوف زدہ بھی ہیں، ظاہر ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا آؤٹ آف وے جا کے کوئی ایسا کام کریں گے تو ہمیں بھی جو ہے وہ پھر سکویز کریں گے وہ فوجی، تو وہ اس طرح کی، میرا نہیں خیال کہ وہ چوری کھانے والے مٹھو ہیں،
وہ اس طرح کے یہ تو جو آپ کمپین چلا رہے ہیں نا، دیکھیں اگر آپ انٹرنیشنل پورے کا پورا ایک فائنینشیل سسٹم ہے، جس فائنینشیل سسٹم کو آپ چیلنج کرنے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے بہت بڑی ایک پولیٹیکل اور نیشنل بل کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ ہمارے جو افیشیل ہمارے جسے کہتے ہیں نا سٹینڈ ہے، جو ہمارے وہ وہاں میں نظر نہیں آتی مجھے یہ والی. چھوٹی سی بات کرتا ہوں. اچھا ہم چلا رہے ہیں ابو حمدان بھائی، آپ بھی اس میں ڈیفینیٹلی آئیں. جو ابو حمدان بھائی، میں، خالد بھائی، اوسی بھائی، آپ، ہماری پوری جو ٹیم ٹک ٹاکر جو ہم جو کیمپین چلا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے 50% آفیشیل اس سے ایگری نہیں کرتے. وہ صرف ہمارے ساتھ اس لیے بیٹھتے ہیں کہ بھائی شاید کوئی کلاؤٹ مل رہا ہے. ان ریالٹی دے نو ان فیور آف اٹ. کیونکہ نہیں میں میں ابھی یہی بات کر رہا ہوں جی، بالکل ایسے ہی ہے. کہ آؤٹ اسپوکنلی میرا سوال یہ ہے سر، میرا سوال یہ ہے بی ایف ٹی بھائی، میرا سوال یہ ہے، یہ جتنے بھی آفیشلز آ کے جو ہمارے اس کیمپین کے فیور میں نہیں ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ پاکستان میں جو غریب عوام ہے وہ ٹیکس پیئر ہے، وہ ان کی ادائیگی کرتی ہے یا یہ لوگ کرتے ہیں؟ جو ان لوگوں کو فکر ہو رہی ہے کہ ان کی جیبوں میں سے جائے گا، یہ لوگ ادا کریں گے، یا پاکستان کو جو نقصان ہو جائے گا وہ ان کی وجہ سے ہو جائے گا؟ نہیں بھائی، پاکستانی عوام کا ہی نقصان ہوگا. اگر جو بھی ہوگا نا، پاکستانی عوام کچھ دیر کے لیے اگر قربانی دے دے، برداشت کر لے، آگے جا کے انہوں نے ہی خوشحال ہونا ہے. اسی عوام نے ہی تم کو اٹھانا ہے، پھر یہی عوام ہی تم کو لے کر آتی ہے. ان کا پوائنٹ یہ اچھا، میں بی ایف ٹی جی بھائی السلام علیکم. ایک بات پوچھ سکتا مونا جی جی السلام علیکم. جی ایک منٹ جی، میں نے ایک بات صرف کرنی تھی. میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو حالات ہیں، اس وقت جو خان صاحب کی جان خطرے میں ہے، اس وقت اوورسیز کو اپنی پالیسی، آپ لوگوں کو اپنی پالیسی خود بنانی چاہیے. کسی سے ڈکٹیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. ایک دن وہ کہیں گے کہ اس کو ABCD پڑھو، دوسرے دن وہ کہیں گے کہ DCBA پڑھو. تو اس طرح سے کام نہیں چل سکتا، ایسے کام نہیں ہو سکتا. اپنی پالیسی خود بنانی پڑے گی. آپ خود فیصلہ کریں جیسے کرنا ہے، اور بتائیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں. کیونکہ جو کچھ کر رہے ہیں، میری پاکستان میں دیکھیں، ہمارے ڈفرینٹ اداروں میں ہیں، پولیس میں بھی ہیں، آرمی میں بھی ہیں، ایئرپورٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں، میڈیکل ڈپارٹمنٹ میں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ہیں. تو ان کی ایک ہی بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی آج کل کر رہے ہیں نا، وہ اوورسیز کر رہے ہیں. مطلب آپ لوگ کر رہے ہیں، یا جو آواز اٹھا رہے ہیں، ہم سب مل کے آواز اٹھا رہے ہیں. وہاں پہ کچھ بھی ایسا نہیں ہو رہا. آپ کسی بھی شہر میں بات کر لیں اگر، تو آپ کو پتا چلے گا کہ کس طرح سے انہوں نے وہ ڈنڈا اٹھا کر اور کس طرح سے وہ ڈیل کر رہے ہیں، کیا کچھ کر رہے ہیں. تو پھر جب ان اتنا وہ خوف زدہ ہے، تو وہ کیسے پھر کوئی پالیسی بنا سکتے ہیں، کیسے کوئی مشورہ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، مشورہ کون دیتا ہے؟ ایک بندہ جو کانفیڈنٹ ہو، دوسرا وہ آزاد ہو، اس کی سوچ آزاد ہو. جب ایک بندہ کانفیڈنٹ بھی نہیں رہا، اس کی سوچ بھی آزاد نہیں رہی، تو وہ مشورہ کیسے دے سکتا ہے؟ ایک بولڈ ڈیسیژن کیسے لے سکتا؟ نہیں لے سکتا. دیکھیں، ہم لوگ آزاد فضاؤں میں سانس لیتے ہیں، تو جو آپ سوچ سکتے ہیں وہ نہیں کر سکتے. خود اپنی پالیسی بنائیں، اس پہ سٹینڈ کریں، اس کو آگے لے کے چلیں. وہ جو مرضی کہتے ہیں. ایک مزاحیہ سی بات ہے، تو ریمائنڈ نہ کیجیے گا، جیسے وہ ایک کپل شرما شو چلتا ہے نا، سب لوگ وہاں پہ جاتے ہیں اپنی اپنی موویز کو کرنے کے لیے. مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ جب لوگوں کو ہوتا ہے، وہ براڈ پہ آتے ہیں، ہماری کچھ نہ کچھ بات کر کے پھر چلے جاتے ہیں. انہوں نے بھی یہی پکڑا گا، بس ایسی بات ہے. تو جو ہے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کرتے رہیں گے، تو اللہ پاک انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے. فی امان اللہ. تھینک یو. اچھا، میں نے ایک بات پوچھنی تھی. خالد، یہ اوپر نیچے کیوں ہو رہے ہو؟ عابد بھائی ایکسپیریمنٹ کر رہا تھا. میں نے اپنے آپ کو ٹی وی کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش کی تھی. کر لیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ کیا آپ CNN پہ جا رہے ہیں یا BBC پہ جا رہے ہیں خالد بھائی؟ نہیں، وہ اس طرح ہے کہ میرا دل تھا کہ میں لیٹ جاؤں اور موبائل کو چارجنگ کے اوپر لگا دوں اور دیکھتا رہوں نا فہیم بھائی کی طرح. تو وہ کر دیا تھا، لیکن آواز نہیں آواز بہت کم آ رہی تھی. تو میں نے کہا بہتر یہ ہے کہ اپنی اوقات میں خالد اوقات سے باہر نہ جا.
میں دیکھ رہا خالد اوپر تھلے ہو رہے چکر کی وہ نہیں جی، میں وہ ڈیسک اس کے ساتھ وہ کنیکٹ کر رہا تھا تو ویسے عابد بھائی جب چھوٹے تھے نا تو اپنے والدین سے ڈرا کرتے تھے، اور اب بڑے ہو گئے ہیں تو اپنے بچوں سے ڈرتے ہیں نا. تو ہماری قسمت ہی کچھ ایسی ہے کہ بس وہ اوپر سویا ہوا ہے، تو میں نے سوچا کہ چلو، پر ٹی وی کی آواز زیادہ تھی تو میں نے کہا اوقات میں واپس آ جاتے ہیں. اوسی بھائی نے ایک بڑی زبردست بات کی تھی تو اس پر مجھے ایک شعر یاد آیا تھا. اوسی بھائی اگر اجازت ہو تو شعر ماروں؟ مارے نہیں مارے، میں نے بھی ایک رکھا آپ کے لیے، بعد میں آپ کو ماروں گا. چلیں ٹھیک ہے، میں مارتا ہوں پھر آپ جواب میں مارنا، لیکن گردن کے اوپر نہیں مارنا، میری گردن آج درد کر رہی ہے. اچھا تو آپ نے اچھا اس سے پہلے کہ شیر مارو، آج زبردست رہے تمہاری تقریر ماشاء اللہ. کیوں جزاک اللہ بھائی؟ خیر. زبردست ماشاء اللہ. آج چھایا ہے میرا برا. اور میرا صدر مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ یہ کون ہے، میں نے کہا ہے میں ہی ہوں یار، اور کون ہے. آج چھایا رہا فل آج فریش. آج دل سے نکل رہی تھی عابد بھائی، جو باتیں بھی نکل رہی تھیں، اور میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں مجھے نہیں پتا ہے میں نے کیا کہا ہے. زبردست یار آج ماشاء اللہ بالکل پوری اوپر والی چڑ رہا سی میرا ویر. نیکسٹ صحیح ٹائم گل ہے. خالد بھائی آپ اسپیچ کرنے جاؤ گے نا، آپ کو ہم نے غصہ دلانا ہے. آپ کو غصہ آتا ہے، آپ بڑی زبردست باتیں کرتی ہے ماشاء اللہ. آج صدر نے بھی مجھے نہیں پہچانا ہے کہ میں سارا دن اس کے ساتھ ہوتا ہوں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کون ہے، اس کے ساتھ میرا تعارف کروا دو. میں نے ویڈیو آن کر دی ہے، میں نے کہا دیکھ لے یہ کون ہے. نہیں آج ماشاء اللہ آج روپ چڑھیا سی میرے برا. پتہ نہیں کی چکر سی. آج عابد بھائی میں جل بھون کر نہیں آتا، جس طرح فرائی تیل میں بندہ ہو کر آتا ہے، جس طرح ہوا تھا میں نے پھر صحیح بولا نا کہ بھائی کو غصہ دلاؤ، بھائی زبردست بولتے ہیں ماشاء بالکل بھائی. بی ایف ڈی بھائی نے میری رگ پہچان لی ہے نا، پہاڑ والوں کو پہچان لیتے ہیں. ایک کام کرا کریں، آپ سب کچھ چھوڑیں، آپ نے کبھی تقریر کرنی ہو نا تو اس سے ایک رات پہلے عابد بھائی کی بروڈ پہ آ جایا کریں. سارے پارے اوپر ہو جائیں گے. ایسا سیدھا ہو جاتا ہے بندہ. تو بات کر رہا تھا جی شیر مارنے کی. شیر نہیں، کیونکہ میری شیر کی اوقات نہیں ہے ابھی تک. تو شیر مارنا چاہتا ہوں اپنے بھائی اوسی کو کہ اوسی بھائی آپ نے کہا تھا کہ یہ اس کو بھی مار رہے ہیں، اس کو بھی مار رہے ہیں، تو دوستی قاتل سے بھی اور یارانہ مقتول سے بھی، دوستی قاتل سے بھی اور یارانہ مقتول سے بھی، حشر میں کس سے وفاؤں کا صلہ مانگے گا. کوئی سبحان اللہ نہیں، آواز نہیں آئی، میرا خیال ہے میں کو غلط کام کر دیتا. ماشاء اللہ زبردست آگئی آواز. جناب ہیٹس آف ٹو یو بھجان، بڑا ویری گڈ. اچھا میں یہ جو آتے ہیں نا بی ایف ٹی بھائی، جو آپ کو مشورہ دیتے ہیں، ہمیں مشورہ دیتے ہیں، میرے پاس ان کے لیے ایک جواب ہے، اگر مائنڈ نہ کرو تو. مانو بہن اب آپ نے نیچے بیٹھنا ہے، کیونکہ آپ نے میری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہے. امدان بھائی کے بعد میں آپ کو ریبٹن دوں گا. نہیں اچھا اچھا ایک منٹ ابو حمدان بھائی، کہتے ہیں کہ ایک منٹ ابو حمدان بھائی، ایک منٹ. جی اچھا مانو سسٹم نے جو بات کی ہے نا، کوئی اس کو لکھ لے پلیز. میرے خیال میں اوسی بھائی آگے چل کے نا بڑی ویلیوبل بات تھی. نہیں وہ پہلے جو انہوں نے بات کی تھی نا کہ اوورسیز کو اپنا کوئی لائحہ عمل خود بنانا چاہیے، تو اس پہ بالکل تھوڑی سی سوچ بچار کرنی چاہیے. اوور ٹو یو ابو حمدان بھائی. نہیں ویری گڈ بہت اچھا آئیڈیا ہے ان کا. اچھا کہنا یہ تھا کہ کوئلوں کی دلالی میں منہ ہی کالا ہوتا ہے. یہ بات میں اپنے ان دوستوں کو سمجھاتا تھا جو اس کا دفاع کرتے تھے. یہ ہے جواب جی. کیا خیال ہے؟ میں میوٹ پہ ہی بات کر رہا ہوں. بہت زبردست حمدان بھائی. اچھا اگر اجازت ہو تو میں مانو بہن کے اس کامنٹ کا ایک جواب دے دوں. مانو بہن ابھی آپ نے جانا نہیں ہے، میری آپ ریسپیکٹڈ بہن ہے، اجازت ہو؟
इजाजत नहीं मिल रही है। नहीं, बात करिए, मैं कुछ खा रहा था 1 बजे। अल्लाह का वास्ता है, चावल पड़े हुए हैं, अगर आना है तो आ जाएं। अच्छा, मेरी बहन, मानो आपने बात की कि खान साहब अपने वकीलों की तरफ देख रहे हैं और वकील दूसरे ओवरसीज और वकीलों की तरफ देख रहे हैं और दूसरे ओवरसीज की तरफ। मानो बहन, खान साहब अपने वकीलों की तरफ देख रहे हैं और वकील अपनी पॉपुलैरिटी की तरफ देख रहे हैं। मानो बहन, खान साहब अपने वकीलों की तरफ देख रहे हैं और वकील आपस में सदारत की जंगों के पीछे भाग रहे हैं। मेरी बहन, जब शेर अफजल मरवत के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा को जगा कर पंजाब की तरफ लाया गया, तो फिर ये वही थे जिन्होंने शेर अफजल मरवत का साथ न दिया और पंजाबियों को निकलने का ना कहा। ये वही थे जिन्होंने मुहिम को अपना इस वर्कर कन्वेंशन को नाकाम बनाने की एक मजबूम साजिश की। अगर वहाँ की लीडरशिप जाग जाती, जो आज अपने टिकट के लिए लाइनें लगाकर जोक दर जोक जमान पार्क में कभी आते हैं तो कभी सेक्रेटेरिएट में आकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अपने अपने टिकट वसूल कर रहे हैं और वो जत्थों और जलसों की शक्ल में आते हैं, रैलियों की शक्ल में आ रहे हैं। अगर कल यही रैलियां शेर अफजल मरवत का पंजाब में इस्तकबाल करने के लिए निकल जाती और वजीराबाद में जब शेर अफजल मरवत अपना जलसा करने के लिए आ रहा था तो उसका वहाँ पर इस्तकबाल भी करती और उनका साथ भी देते, जिस तरह ये टिकट के लिए आज लाइनें लगाए हुए रैलियों की शक्ल में खड़े हुए थे, तो शायद ये नौबत आज हमें ना देखनी पड़ती। रही बात दूसरों की जो ओवरसीज़ की तरफ देख रहे हैं, तो उसका जवाब ये दूंगा कि नहीं, वो ओवरसीज़ की तरफ नहीं देख रहे, वो अपनी फॉलोइंग को देख रहे हैं कि उनकी फॉलोअर्स कितने बढ़ रहे हैं, वो अपनी पॉपुलैरिटी को देख रहे हैं, वो फ़ोटो सेशन करवा रहे हैं, वो टीवी के ऊपर और कैमरे के सामने अपना आप दिखा कर चीख कर कह रहे हैं कि मैं भी, इमरान खान सिर्फ एक ही पैदा हुआ है, वो शौकत खानम के गारो इकरामुल्लाह खान न्याजी का सपूत पैदा हुआ है, हर दूसरा यहाँ पर इमरान खान बना फिरता है। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है। अगर लीगल टीम में इतनी काबिलियत होती तो आज खान साहब ना तो ज़ंदान में होते और ना ही आज हमसे बला छीना जाता। अगर ये तैयारी करके जाते तो आज कुछ और होता। जिस तरह मैं लाला की बात को यहाँ पर सेकंड करूँगा कि हामिद खान का क्या किरदार था। हामिद खान सिर्फ और सिर्फ क्या था, उसने चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की गाड़ी चलाई थी। वो भी बलोच था, वो भी बेगैरत था, ये भी बलोच है और इसने भी बलोच कौम का सर, बड़ी बेगैरत वाली कौम है बलोच, और इन दोनों कमीनों ने बलोचों का सर, मैं कहता हूँ कि झुका दिया है। आज बलोचों का सर झुकाने वाले ये दो बेगैरत हैं। पूरी बलोच कौम में अगर मैं कहूँ कि तारीख में दो हरामी निकले थे तो वो एक निकला था इफ्तिखार चौधरी और दूसरा निकला है नाजायज़ ईसा। ये दो। अच्छा, तीसरी बात आपसे मैं करता चलूं कि आज कोर कमेटी को पता ही नहीं कि उनमें कितने सांप घुसे बैठे हैं। कभी मुस्लिम लीग नून के बंदे को टिकट दिया जा रहा है तो कभी किस को टिकट दिया जा रहा है, कभी तलाल चौधरी के चाचा को टिकट दे देते हैं। उनको अपना पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। तो मेरी बहन, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। और हमारी कश्ती डूबी नहीं है इंशाअल्लाह। मैं अगला इसका नहीं पढ़ता हूँ क्योंकि हमारी कश्ती ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फैज़ान से इंशाअल्लाह ये तैरती जाएगी। हमारी कश्ती डूबने वाली नहीं है। मेरी कश्ती वहाँ तैरी जहाँ पानी ज़्यादा था। हमारी कश्तियाँ तैरेंगी क्योंकि ये सफ़ीना है जो मोहम्मद मुस्तफ़ा, मोहम्मद अरबी ख़ातिमुन नबीयीन के फैज़ान के तुफ़ैल, फैज़ान के तवस्सल से इंशाअल्लाह पाकिस्तान में एक दूसरी रियासत मदीना की बुनियाद रखेगा। हमें मिटा नहीं सकता, मिट गए मिटाने वाले इंशाअल्लाह। रही बात अगली, तो ये जब तक हम अपने लीगल टीम का सदेबाब नहीं करेंगे, इनकी छित्रोल नहीं करेंगे, तब तक ये मुमकिन नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि शेर अफजल मरवत को लेकर आया जाए और मरकज़ में उसको बिठाया जाए। कम अज़ कम गैरत के साथ बात तो कर सकता है, अगले की आंखों में आंखें डाल के बात तो कर सकता है। इनसे तो हज़ार दर्जे बेहतर है। तो ये सारी इनकी आपस की जंग जो है, तो इसने हमें मारा है और किसी ने भी नहीं मारा। जी, ओवर टू यू। बहुत जबरदस्त। आई थिंक पॉइंट सिस्टर का जो है
पता नहीं सिस्टर हैं कि अभी नीचे चली गई है। ये पॉइंट खालिद आप महमूद भाई, मुझे बीएफटी भाई जरा एक शेर मेरे पे ड्यू है। सटो सटो। खालिद महमूद भाई, आपकी ये जो अभी आपने खिताब फरमाया, इसका भी जवाब इसी में है, और पुराना जो आपने शेर सुनाया उसका जवाब भी इसी में है कि हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, कश्ती मेरी वहाँ डूबी